تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ جس دن یہ لوگ تہوار منانے جائیں گے, ان کا کوئی تہوار آتا تھا اس میں سب اکٹھے ہوتے تھے. یہ بھی عجیب بات ہے, ہر قوم تہواروں میں اکٹھی ہوتی ہے اور مسلمان عید کے دن ہر ایک اپنی اپنی مسجد میں اخپل طریقے سے نماز پڑھا رہا ہے, حالانکہ ہمیں تو زیادہ بڑا اجتماع کرنا چاہیے نا. یہ بھی ایک عجیب سا کام ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ میں دل میں کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم, میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. انہوں نے کہا جب جو ہے نا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا پھر شاید ان کو عقل آ جائے. تو وہ قوم کہیں تہوار میں جانے لگی, حضرت ابراہیم سے کہا آپ بھی چلیں. انہوں نے فرمایا انی سقیم, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو کہا نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو یہ بظاہر تو جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا. ان کی نیت یہ تھی کہ ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو رہی. اس کو توریہ کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب آپ کچھ اور لیتے ہیں اور سامنے والا کچھ اور, یعنی ذو معنی لفظ استعمال کرنا. تو حضرت ابراہیم نے ذو معنی لفظ استعمال کیا, میری طبیعت خراب ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ آرام کریں, ہم چلے جاتے ہیں. تو پھر کیا کیا, فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم, سب کو ٹنڈا اور لنجا کر دیا. انہوں نے گئے نا ان کے جو بھی ان کا بت خانہ ہوگا اس کے اندر بہت سارے بت تمیز سے رکھے ہوئے تھے, یہ روزی دینے والا, یہ اولاد دینے والا, یہ شادی کرانے والا, یہ کوئی شادی کر کے پھنس گیا تو اس کو اس مصیبت سے نکالنے والا. مختلف قسم کے بتوں کی ورائٹیز تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے جا کے, بڑی ہمت کی بات ہے, پوری قوم میں اکیلے یہ کام کر رہے ہیں, تو کسی کے کان کاٹ دیا, کسی کے ہاتھ کاٹ دیا, لنگڑا کنا بنا دیا کسی کو. تو یہ سارا کام کرنے کے بعد جب وہ لوگ واپس, اچھا بہت ابراہیم علیہ السلام نے ذہانت یہ کی کہ جو ان میں سب سے بڑا مستنڈا تھا نا اس کے گلے میں کڑھالا لٹکا دیا, اس کو کچھ نہیں کیا اس کے گلے میں کیا کر دیا, کلہاڑا لٹکا دیا. تو جب وہ واپس لوٹے تو وہ اپنے بتوں کا حال دیکھ کے حیران ہو گئے, بھئی یہ ہمارے بت کو, ہمارے بھگوانوں کو, خداؤں کو ہو کیا گیا ہے. تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. اب کس نے کی ہے, قالوا سمعنا فتى یذکرہم, لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو اکثر ان کا تذکرہ, برا تذکرہ کرتا رہتا ہے. ایک دن کہہ رہا تھا یہ کیا تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں عبادت کے لیے, یقال لہ ابراہیم, اس کا نام کیا ہے, ابراہیم, اسی نے کیا ہوگا اور تو کوئی برا بھلا بولنے والا نہیں ہے. قالوا فاتوا به علی اعین الناس, لوگوں نے کہا کہ سب کے سامنے اس کو لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اعتراف کرے وہ. قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, کیا آپ نے اے ابراہیم ان بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے. ایک کی آنکھ غائب ہے, ایک کی ناک پتہ نہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے, ایک کا گھٹنا تلاش کر رہے ہیں, تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل رہا, پتہ نہیں کدھر گیا ہے, تو آپ نے کیا یہ. حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا, یہ جو ہے نا یہ جو سب سے بڑا نہیں ہے, چپ کر کے آرام سے مستنڈا بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے, جس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور کلہاڑا بھی اسی کے گلے میں, اس نے کیا ہے. فاسألوہم, اور جن کے ساتھ ہوا ہے نا ان سے پوچھو, وہ سب اسی کا نام لیں گے. جن کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے بھائی, جو زخمی ہوئے ہیں وہ زخمی خود بتائے گا کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے. تو سب ایک ہی کا نام لیں گے, ان سے پوچھ کے دیکھو, سب بتائیں گے اس نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون, قرآن کہہ رہے چند سیکنڈ کے لیے نا سب اپنی بغلیں جھانکنے لگے اور اپنے دل میں بولنے لگے یار تم واقعی بڑے برے لوگ ہو, بڑے ہی ظالم لوگ ہو, یہ کمبخت کہاں سے بتا سکتے ہیں. تو ان کا ضمیر ان کو ملامت کرنے لگا کہ کیا پتھروں کو تم نے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے جو کمبخت بول نہیں سکتے. تھوڑے دیر کے لیے تو ان کو یہ احساس ہو گیا, اور حضرت ابراہیم کا مقصد بھی یہ تھا. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر پلٹے اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون, ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے. دیکھو حضرت ابراہیم یہ عمل کروا کے نا ان کی زبان سے نکلوانا چاہ رہے تھے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں, یہ کسی کام کے
نہیں ہے. یہ تبلیغ کا بڑا خاندانی طریقہ تھا. لیکن آپ کسی ہندو کے مندر میں جا کے اس طریقے پر عمل نہ کریں, وہ آپ کو بھی ٹنڈا اور لنجا بنا سکتا ہے. پھر لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوں, ان سے بتوں سے کوئی نہیں پوچھے گا کون کس نے کیا, آپ سے لوگ پوچھ رہے ہوں گے آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا. تو وہ ابراہیم تھے, وہ اللہ کے پیغمبر تھے, وہ انہی پہ جچتا تھا. آپ اپنی حیثیت کے مطابق ہنسی خوشی زندگی گزاریں جیسے گزر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, بس تبلیغ کر دیا کریں محبت کے ساتھ. تو فرجعوا الى انفسهم, ہاں, قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. حضرت ابراہیم نے فرمایا تو کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نفع, جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے, وہ تمہارا کیا کریں گے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تف ہے تمہارے اوپر. کیسا انداز ہے دیکھو تبلیغ, تف ہے تمہارے اوپر, اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان پہ بھی تف ہے, کسی کام کے نہیں ہے یہ. تو جواب میں کیا, باطل آدمی کے پاس دلائل تو ہوتے نہیں, دھمکیاں ہوتی ہیں. تو کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم, لوگو ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی حفاظت کرو. خدا تو خود بندوں کی حفاظت کرتا ہے, ادھر کس کی حفاظت ہو رہی ہے, بھگوانوں کی حفاظت ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, آگ میں ڈالا گیا, ہم نے آگ کو حکم دیا ہے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے علاقہ چھوڑ دیا, کیونکہ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. علاقہ چھوڑا. اللہ نے آپ کو کیا نعمت دی, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, آپ کے بھانجے حضرت لوط بھی آپ پر ایمان لے آئے. دونوں چلے گئے برکت والی زمین ارض شام میں. لوط علیہ السلام کو وہاں ایک قوم کی طرف اللہ نے بھیجا, اور اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, ہم نے ابراہیم کو ہبہ کر دی, گفٹ میں اسحاق ایک بیٹا دے دیا. وَيَعْقُوب, اور بیٹے کے بعد پوتا بھی انہی کی زندگی میں دے دیا یعقوب. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور سب کو ہم نے نیک بنایا.